کی بہت سی باتیں جو ہے نا جس پر اس وقت کسی نے نہ توجہ دی نہ اس کے بارے میں سوچا، وقت اور حالات خود یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کی وہ کئی باتیں آج صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ اب والد صاحب نے کہا تھا کہ بلوچستان اس وقت پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، میں اس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس سے پہلے اگر دیکھیں نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت ہوئی تھی، اس دور میں پھر والد صاحب نے جب نواز شریف ان کے پاس گئے تھے 2008 یا 9 تھا پیپلز پارٹی کی، بہت سا آپ کو جو فرق نظر آئے گا، لیکن پازیٹیو چینج آپ کو نظر نہیں آئے گی، نیگیٹو چینج نظر آئے گی بلوچستان کے حالات۔ اور والد صاحب نے جب یہ بات کوٹ کی تھی 2010 اور آج 2024 میں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر ایک مثبت تبدیلی آنی چاہیے ہوتی، لیکن یہاں پر منفی تبدیلی جو آئی ہوئی۔ پہلے انسرجنسی اگر ایک آدھ علاقے میں ہوتی تھی، اب بلوچستان کے اکثریتی جو بلوچ ضلع ہیں وہاں پہ روزانہ کے طور پر کوئی نہ کوئی واقعہ، انسیڈنٹس، یا کسی کو اغوا کرنا، کسی کی لاش گرانا، یہ روز کا معمول بن گیا۔ اور نوجوان جو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکا ہے، نہ کہ صرف پارلیمانی ساتھیوں کے راستے بند کر دیے گئے، لیکن نوجوانوں کے لیے وہ تعلیمی ادارے کے بھی دروازے تو بند کیے گئے۔ آپ کے بلوچستان یونیورسٹی بند ہے، بولان میڈیکل کالج یونیورسٹی وہ بند ہے، فوزان انجینئرنگ یونیورسٹی بند ہے۔ جہاں پہ بھی آپ کے نوجوانوں کو سہولت مہیا تھی صوبے کے اندر، وہ تو ان کے لیے بند ہے۔ اگر صوبے سے باہر لاہور، پنجاب میں، سندھ میں اگر کوئی ہمارا نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس خطرے سے وہ بچ نہیں سکتا کہ اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس کی باقاعدہ پروفائلنگ ہوتی ہے کہ کہاں سے اس کا تعلق ہے، کس علاقے سے اس کا تعلق ہے، اور اداروں کے اندر اس کے آپ کے خفیہ اداروں کے لوگ موجود ہیں جو بلوچوں کے اس کے حلیے سے، اس کے لباس سے اس کو جو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اس کی وہ کرتے ہیں، شناخت کی جاتی ہے۔ تو ایسے حالات میں میرے خیال میں بلوچستان کا نوجوان اگر پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہ پہنچا ہو تو پھر کب پہنچے گا؟ صدر صاحب کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ ایسی صورتحال میں؟ آپ ریاست کو کیا سجیشن دیتے ہیں کہ ایسی صورتحال کے بعد نہ ہو؟ جو یوتھ ہیں، نوجوان ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ اس مطلب دائرے میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ایسی کوئی تجویز ہے آپ کی؟ سجیشن ہم کس کو دیں؟ کہتے ہیں نا کہ بھینس کے آگے بھیڑ بجانا۔ ہم سمجھے تھے کہ بھینس سے ہم 30-35 سال سے جو اس کے سامنے بین بجاتے رہے، لیکن اب پتہ چلے یہ بھینس نہیں ہے، یہ گدھا بھی نہیں ہے، گھوڑا بھی نہیں ہے، بیچ کا خچر ہے۔ تو سجیشن ہم ان کو دیں جن کو بات ہماری سمجھ میں آئی۔ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو نکات ہم نے 2012 میں دیے تھے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ کل یہ حالات پیدا ہوں گے، 2012 میں ہم نے سپریم کورٹ میں وہ تجاویز دی تھی کہ یہ اقدامات اگر اٹھائے جائیں تو بلوچستان کے حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ وہاں پر بھی ہماری باتوں پر توجہ اپنی جگہ پر، اس پر ان کا مذاق اڑایا گیا۔ پھر 2018 میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہمارا اتحاد ہوا، وہی نکات ہم نے مختلف اشکال میں ان کے سامنے پیش کیے۔ جب ان کو ضرورت تھی ہمارے ووٹوں کی تو جی حضوری تھی، جب ان کی ضرورت ختم ہو گئی تو ہمیں بھی انہوں نے دھتکار کے اپنے اتحاد سے باہر نکال دیا مجبور۔ تو ان کو اب تجاویز ہم دیں کس کو دیں؟ کیونکہ یہاں کا جو وہ بااختیار ادارہ ہے وہ بلوچستان کو، ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، وہ بلوچستان کو اس ملک کا حصہ نہیں سمجھتے، اس ملک کا صوبہ نہیں سمجھتے، اس ملک کی کالونی سمجھتے۔ تو جب فرق جو ہے آقا اور غلام کا ہے تو غلام اپنے آقا کو کیا کیا تجاویز دے سکتا ہے، کس طرح اس کو سمجھا سکتا ہے؟ ہاں بات برابری کی ہوتی، بھائی چارے کی ہوتی تو پھر ہم ان کو سمجھا سکتے تھے۔ ڈاکٹر مادن کی جو گرفتاری کے بعد مطلب ہر ایک جو پولیٹیشین ہے اپنی طرح سے وہ کوششیں کرنے میں مصروف تھا،
جیسے کہ آپ نے دھرنا دیا, آپ نے بہت سی سالڈ ایکشن لیا, اور آپ کے ایکشن کی وجہ سے آج مطلب یہ معاملہ اس نہج تک پہنچ چکا ہے. لیکن ایک ایکشن نیشنل پارٹی کی طرف سے بھی لیا گیا, جو میاں نواز شریف سے ملاقات. آپ اس ملاقات سے کس حد تک سیاستدان ڈاکٹر مالک کے اس ملاقات سے آپ سہمت ہیں, آپ کو تسلی ہے؟ مختصر چند الفاظ میں اس کو بیان کروں آپ کو. تفصیل کہتے ہیں کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا چاہ رہا ہوں. سر میرا ایک کوشچن ہے, وہ اس طرح ہے کہ آپ کہتے ہیں ہماری بات کو اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھتی. اگر ہم 75 سال میں پاکستان کے پریم ملک میں جو پارلیمانی پارٹیز ہیں, کچھ پارلیمانی پارٹیز ہیں, ہم ان کا انسٹیٹیوٹ دیکھیں, اور جو قبائلی ایک لاٹ ہے جو ہر 5 سال بعد پارٹیاں بدلتی ہیں. ہماری پارلیمانی پارٹیاں ہر 5 سال بعد اتحادی بدلتے ہیں, کبھی عمران خان کے ساتھ, کبھی نواز شریف کے ساتھ, کبھی پی پی کے ساتھ. جو وفاقی پارٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یہ کمزوری پارلیمانی پارٹیوں کا نہیں ہے؟ وہ اپنے نظریے سے ہٹ کے دوسرے ٹریک پر نہیں جا رہے ہیں, جو متحد نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ کے سوالوں تو میں ایک سوال کے علاوہ بہت سے سوال سامنے آئے ہیں. ایک تو اتحاد کی آپ نے بات کی, لیکن جن مرکز کی جو سیاسی پارٹی ہیں انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کی سیاسی پارٹیوں, چاہے وہ کانگریس ہیں یا کسی بھی صورت میں جو وہ پارٹیاں آئی ہیں اس میں پارلیمنٹ میں, ان کو اپنی ضرورت کے مطابق انہوں نے استعمال کیا. جب تک ان کی ضرورت رہی ہے انہوں نے ان کی آؤ بھگت کی ہوئی. جب ان کی ضرورت پوری ہو گئی تو پھر ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہو. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ان اتحاد میں جو نکات رکھے گئے تھے وہ آیا بلوچستان کے ان مسائل کی حل کرنے کی جانب ایک راہ دکھائی گئی تھی, یا جو اتحاد بنائے گئے تھے وہ ذاتی مفاد یا ذاتی اقتدار کی خاطر بنائے گئے تھے. اگر وہ اتحاد ذاتی اقتدار یا اقتدار میں آنے کے لیے بنائے گئے تھے تو میرے خیال میں اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا. ہاں, اگر وہ اتحاد بلوچستان کے جملہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک راہ دکھائی گئی تھی ان کو, اب کوتاہی کہاں سے ہوئی؟ دیکھنا یہ ہوگا کہ ایگریمنٹ ہوئے ہیں یا جو معاہدات ہوئے ہیں ان معاہدات کی خلاف ورزی کس طرف سے کی گئی, آیا اس طرف سے کی گئی یا اس طرف سے کی گئی؟ جو ظاہراً بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ وہ اس معاہدات کی خلاف ورزی اس طرف سے کی گئی, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی کا اتحاد ہوا ہے, چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے, یا نواز شریف کی پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا ہے. معاہدات کی جو خلاف ورزی اس طرف سے جب ہوئی ہے تو یہ روز بروز وہ جو ایک اعتماد ہے ان بڑی پارٹیوں سے پہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا ہی جا رہا ہے. لیکن ابھی بھی کچھ بلوچستان کی بھی وہ پارٹیاں ہیں ابھی تک وہ اس پر ہیں, آسرے میں اس آس لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ وفاقی پارٹیاں بلوچستان کے جملہ مسائل یا بلوچستان کے جو درد ہیں اس کا جو مزہ ہو سکتی ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی. ان کو ریکوائر ہوتی ہیں نمبر آف سیٹس. اگر آج نمبر آف سیٹس بی این پی کے پاس ہیں تو بی این پی کے تمام مطالبات کو وہ ایگری تو کریں گے, امپلیمنٹ وہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ امپلیمنٹیشن جو ان کے اختیار میں نہیں. وہ اختیار اب پتہ چلا ہے کہ وہ اختیار اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں, کیونکہ عمران پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہمارا جب اتحاد ہوا اس وقت تو انہوں نے اس 6 نکات پہ کوئی ایسی شرط نہیں لگائی تھی اس کا ہم اسٹیبلشمنٹ سے کنفرمیشن یا ان کی رضامندی سے جو یہ ایگریمنٹ کرتے. یہی بات جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی میاں صاحب کے ساتھ, شہباز شریف کے ساتھ, انہوں نے بھی کوئی ایسا اس میں نقطہ نہیں ڈالا. تو غلطیاں ہوئی ہیں, اس سے تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن ان غلطیوں نے سب کو سبق سکھایا. اب کچھ سبق سیکھ چکے ہیں, کچھ ابھی تک سبق تالا باجا کا جو ہے الف بے کا تالا باجا پڑھ رہے ہیں. جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے, ہم نے پارلیمنٹ میں کے فارم استعمال کیے اور پارلیمنٹ میں ہم نے مسنگ پرسن کے مسئلے اجاگر کیے. پارلیمنٹ کے اراکین
ने जो है ना, जो हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए थे, उन्होंने उस मायदे पर दस्तखत करके इस बात का तो इकरार कर दिया कि जी मिसिंग पर्सन का मसला इशू है बलूचिस्तान। पहले तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। उस डॉक्यूमेंट्स पे उस वक्त की हुकूमती पार्टी ने दस्तखत कर और पार्लियामेंट के अंदर भी उस बात का एतराफ़ किया कि जी इशू है। अब इशू क्यों हल नहीं हो रहा? हम तो फरियादी हैं, हम तो विक्टिम हैं, लेकिन इशू को हल करने वाली रियासत और रियासत इदारे हैं, वो नहीं चाहते कि मसला हल हो। तो पार्लियामेंट में तो हमने कोशिश की, और ये वाक़या जो हुआ था, इन्होंने एहतजाज का पहले भी किए, उस वक्त हम पार्लियामेंट में थे, उन्होंने एहतजाज की, और एहतजाज पर जो है ना उनकी गिरफ्तारियाँ नहीं हुई, न ही उनको सड़कों पर घसीटा गया। ये पहली जो हुकूमत आई है केयर टेकर के से लेकर अब तक, ये वही एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत का तसलसल है, चाहे आपकी वफाकी केयर टेकर हुकूमत बनी या सूबाई केयर टेकर हुकूमत बनी, ये पूरा एक तसलसल है, और आज की हुकूमत ये उसका एक तसलसल है, जारी है। और इनकी हिकमत अमली तमाम की तमाम एक ही है बलूचिस्तान के बारे में। तो आज हम यहाँ पर धरना दिया हमने या लॉन्ग मार्च किया हुआ है, वो एक ऐसे वाक़यात हुए कि उसको कोई नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता। कोई भी बाशऊर आज अगर BNP ना उठती तो शायद कोई और पार्टी उठती, आज हम ना उठते तो शायद कोई एक इंडिविजुअल उठता। इस मसले को ज़रूर कहीं ना कहीं से इसकी चिंगारी भड़कनी थी। तो अब ये पता नहीं हमारी दोस्तों का वो कहता है राइट टाइम पे उनकी डिसीजन थी जो हमने ये डिसीजन ली, लेकिन पार्लियामेंट आज भी तो बलूचिस्तान का पार्लियामेंटेरियन तो लोग बैठे हुए हैं। सूबाई असेंबली में कितने बलोच हैं, नेशनल असेंबली में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कितने बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, उसमें बलोच भी है, उसमें पश्तून भी है, लेकिन क्यों पार्लियामेंट में ये मसला ज़ेर बहस नहीं आ रहा? आज ये मसला हम लोगों की अदालत में लेके आए, और हम समझते हैं इस मसले का हल अवाम और अवाम की अदालत ही हल कर सकती है, ना पार्लियामेंट हल कर सके, ना ही इस मुल्क की अदलिया हल कर सके। और जब आपके अवाम आपके साथ होगी तो दुनिया की बड़ी ताकत जो है आपसे खौफज़दा हो सकती है। मैं दूसरी पार्टियों के बारे में तो कह नहीं सकता वो क्यों नहीं निकलनी, उनको भी निकलना चाहिए। मैं आज आप लोगों की तवज्जो से उनको फिर एक बार दावत देता हूँ, चाहे जिस शक्ल में भी वो पार्टी हैं, चाहे वो कॉम्प्रेस पार्टी हैं, चाहे वो छोटी पार्टियाँ हैं, चाहे वो बड़ी पार्टियाँ हैं, चाहे वो मुल्कगीर पार्टियाँ हैं, लेकिन उनके नुमाइंदगान यहाँ से हैं। हम उनको दावत देते हैं कि इस मसले पर आएँ, वो एहतजाज करें, और हमें ये साबित करना होगा कि इन ख़वातीन के जो ये लावारिस नहीं है, हम सब इनके वारिस हैं। ज़रूरी नहीं कि BNP लीडिंग रोल अदा करे, दूसरी कोई पार्टी भी आती है इसमें लीडिंग रोल अदा करती है, हम उसके पीछे जाने के लिए तैयार हैं। ये कमज़ोरियाँ हैं, पॉलिटिकल पार्टियों में ये कमज़ोरियाँ हैं, और इन्हीं कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए